بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ۔ بس آپ آغاز کیجئے، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم دنیا کے جس مقام اور منصب پہ پہنچ جائیں، ہمیں ہر جگہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کو ہر وقت اور ہمیشہ یاد کرتے رہنا ہے نا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اصل انعام وہ ہے جو اس کتاب سے ہم نے حاصل کیا، اپنے سینوں میں بسایا، اپنے ذہنوں میں اسے رکھا اور اس کے نتیجے میں ہم نے عمل کیا۔ یہ ہے اصل انعام، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اسی بہترین انعام دینے کے لیے میں بہت ہی ادب کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا یحییٰ نوانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ یہ جو نوجوان ہیں ان کو سیرت رسول کی روشنی میں، اور یہاں پر چونکہ مائیں ہیں اور ہمارے سرپرست حضرات بھی ہیں، ان سب کی مناسبت سے جو حالات حاضرہ کا پیغام ہو سکتا ہے، اور سیرت کی روشنی میں اور اسلامی کوئز کمپٹیشن کے تعلق سے آپ سے بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا یحییٰ نوانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما صنع، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، میں چاہوں گا کہ اس موقع پر آپ لوگوں کو بہت مبارکباد دوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہوا اور بڑی توفیق کی بات ہے کہ اس نے اس پروجیکٹ اور اس پروگرام کے ذریعے دین کی بنیادی معلومات آپ تک پہنچائیں، اور آپ سب نے، بچیوں نے بھی، بچوں نے بھی، بڑی بہنوں نے بھی اور کچھ بڑے بھائیوں نے بھی شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، دین کی محبت اور اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ ان کو سیکھا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ کے علاوہ بہت مبارکباد کے مستحق، بلکہ بہت شکریہ کے مستحق ہیں القرآن انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داران، اس کے کارکن، اس کے لیے محنت کرنے والے اور فکر کرنے والے ہمارے محترم بھائی اور دوست حضرات، جو لوگ اس کام کو مسلسل کیے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے اللہ کے بندوں کو ان سے ڈائریکٹ اور بلا واسطہ، اور نہ جانے ان سے کتنے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو بالواسطہ اور انڈائریکٹ طور پر دین کا علم اور دین کی سمجھ پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کو مزید توفیق بھی عطا فرمائے اور ان کے نفع میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مزید فائدہ اٹھانے، کاموں سے جڑنے، کاموں کی فکر کرنے، کاموں میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں کسی ذات برادری کا نام نہیں ہے،
جس طرح کسی خاص کمیونٹی اور کسی خاص برادری میں اور ذات میں پیدا ہونے والا آدمی اور عورت اپنے آپ آٹومیٹیکلی اس ذات اور برادری سے جڑ جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ پنڈت گھر میں پیدا ہونے والا ہر مرد، ہر لڑکا اور ہر لڑکی پیدائشی پنڈت ہے، اور ٹھاکر گھر میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا اور ہر لڑکی اپنے آپ ٹھاکر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جس خاندان میں جس برادری میں پیدا ہو گیا، اب اس کو اس برادری کا نام حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ جاننے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز پر ایمان اور یقین کی ضرورت ہے، نہ کسی سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، نہ گناہوں سے اور بری چیزوں سے اور گندگیوں سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ضرورت نہیں ہے، اور نہ کچھ عمل کرنے کی، کوئی خاص کیریکٹر بنانے کی، کوئی خاص کردار اختیار کرنے کی، زندگی کا کوئی خاص مقصد ہونا، یہ سب کوئی شرط اور ضرورت نہیں ہے۔ جو جس ذات برادری میں پیدا ہو گیا وہ اس ذات برادری کا ہے۔ لیکن مسلمان کسی ذات برادری کا نام نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ مسلم تو نام اس بات کا ہے کہ کچھ خاص چیزوں پر جو اللہ اور اس کے رسولوں نے بتائیں اور اس کی آخری کتاب قرآن میں آئیں، ان پر دل سے ایمان لایا جائے، ان کو جانا جائے، یقین رکھا جائے، ان چیزوں پر ایسا یقین ہو جیسا اپنی آنکھوں دیکھی چیزوں پر یقین ہوتا ہے۔ مثلا خدا کے وجود پر، آخرت پر، جنت اور جہنم پر ویسا یقین ہو جیسا مجھے یقین ہے کہ میں اس وقت اس حال میں موجود ہوں اور آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسا آپ کو یقین ہے کہ اس وقت دن نکلا ہوا ہے اور سورج روشن ہے، اسی طرح جب یقین ہو جائے کہ ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، ہمارا کام اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنا ہے، ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جہاں قیامت میں اس کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، صحیح وہ ہے، حق وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لا کر پہنچایا، اور ان کی بات کے خلاف ہر بات غلط ہے، ان کی بتلائی ہوئی خبر کے خلاف ہر یقین غلط ہے، ان کے بتائے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے کے خلاف ہر طریقہ غلط ہے۔ جب یہ یقین دل میں پختہ ہو تو اسے کہتے ہیں ایمان۔ اسی طریقے سے مسلمان نام ہے اس شخص کا جو اس دین کو اپنا دین بنانے کا فیصلہ کر لے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دینا کہ آپ سچے ہیں، یہ مسلم ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے غیر مسلم ہوتے ہیں جو جانتے ہیں اور کہتے ہیں اور کتابوں میں لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ موجود ہے، لیکن انہوں نے اس دین کو اپنا دین بنانے، اسلام کو اپنا دین بنانے کا کوئی اصولی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو مسلم اس کا نام ہے جو اسلام کو اپنا دین بنانے کا فیصلہ کرے کہ میں مسلم ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ جب آدمی یہ دل میں یہ یقین بٹھا لیتا ہے، ان باتوں کو بنیادی طور پر جان لیتا ہے، جن باتوں کو جان کر اور مان کر اور یقین کر کے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو پھر وہ مسلم ہوتا ہے۔ صرف اس لیے کہ اس کا نام خالد ہے اور حامد ہے اور زید ہے کوئی مسلمان نہیں ہو جایا کرتا، بلکہ قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو خدا کا سب سے بڑا دشمن بتایا تھا اور جن کو پرلے درجے کا اللہ کو ناراض کرنے والا اور ہمیشہ کا جہنمی بتایا تھا، یعنی عرب کے قریش، ان کے نام بھی خالد تھے، عمر تھے، زید تھے، عربی نام تھے، وہ عربی بولتے تھے، ان کو کعبے سے تعلق تھا، وہ کعبے کا طواف کرتے تھے، وہ حج کرتے تھے، یہ سب کچھ تھا، لیکن وہ مسلم نہیں تھے۔
تو صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانے سے ہم لوگ مسلمان نہیں ہوتے. اس لیے سب سے پہلی شرط اور پہلی ضرورت یہ ہے ہمارے مسلمان ہونے کے لیے کہ بنیادی طور پر اسلام کیا ہے یہ ہم جانیں. اور میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور بات ذرا خطرناک ہے اس لیے غور سے سنیے گا، ہمارے بیچ میں، ہمارے جاننے والوں میں، مسلمانوں کے گھروں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ان کا یقین، ان کا ایمان، دین سے ان کی واقفیت، یہ سب کچھ ایسی بالکل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے یہاں بھی مسلمان سمجھے جائیں. بالکل نہیں ہے. وہ ووٹر کارڈ کے اور ووٹر لسٹ کے مسلمان ہیں. قیامت میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں کھڑا ہوں گا، میرے سامنے سے بہت بڑی بھیڑ کو، نہ جانے وہ کتنے لاکھ ہوں گے کہ کروڑ ہوں گے، ان کو ہانک کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا. تو میں چیخ کر کہوں گا، اے اللہ یہ تو مسلمان ہیں، اصحابی اصحابی، یہ تو میرے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں یہ محمد تم نہیں جانتے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تم نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں، تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا. پھر حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں الفاظ ہیں، یہ مسلمان ہونے کے باوجود غیر مسلم تھے، یہ مسلمان کہلائے جانے کے باوجود غیر مسلم تھے. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بنیادی دین سیکھنا، بچوں کو سکھانا، بچوں کو صحیح دین کی معلومات ہونا، اس سلسلے میں بہت سنجیدگی اور طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کیا پتہ ہماری بے خبری اور ہماری کم فکر یا نہ فکر کرنے کی وجہ سے جب موت آئے تو ہمارا عقیدہ سلامت نہ ہو، ہم نہ جانتے ہوں کہ نبوت کہتے کس کو ہیں. اب بتائیے کسی کو اگر یہی نہیں معلوم کہ نبوت کسے کہتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والوں میں سے بہت بڑی تعداد یہ ہے کہ وہ نبوت کی حقیقت نہیں جانتی. ان حضرات کو ہم سے بہت زیادہ تجربہ ہے، یہ بتاتے ہیں کہ جب جا کے پتہ کیا جاتا ہے تو اسکولوں میں ہمارے بچوں کی بڑی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں جانتی. کیا اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ لوگ مسلم شمار ہو سکتے ہیں جنہوں نے رسول کو جانا بھی نہیں؟ ایمان تو بات کی بات ہے، پہلے جانا تو جائے. نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو توحید کا مطلب نہیں جانتے، جو یہ اس حقیقت کو پر دل کا کوئی ایمان نہیں ہے کہ ایک اکیلا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ جتنوں کی عبادت اور پوجا ہو رہی ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں. اب اس حقیقت کو نہ جان کر باقی ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم بھی دے دی، دکان بھی کرا دی، کاروبار بھی کرا دیا، سب کچھ کرا دیا، لیکن وہ جنت میں جانے کے لائق تو نہیں، ان کی نجات تو ممکن نہیں ہے. کتنے اپنے بچوں کے کیسے دشمن ہیں وہ والدین، اور کیسے غیر خیر خواہ ہیں، اور ان کے لیے صحیح سچی اور صحیح ہمدردی سے بالکل خالی ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو مومن بنانے، ان کو جنتی بنانے کی کوئی فکر نہیں کر رہے. اس لیے یہ جو کام ہو رہے ہیں، جو مکاتب کھولے جاتے ہیں آپ کے محلوں میں، جو بچوں کو ضروری دین سکھاتے ہیں، جو مسجدوں میں مکتب چلتے ہیں، یا یہ جو چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہیں، اب بتائیے اتنا چھوٹا سا رسالہ ہے، اور بڑا دل خوش ہوا کہ تقریباً 800 بچوں اور لڑکوں اور مردوں اور عورتوں نے، 800 لوگوں نے یہ کتاب پڑھ لی. میں نے کتاب پر ابھی سرسری نگاہ ڈالی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. دین کی تقریباً بڑی حد تک ضروری باتیں آ گئیں، جو ان کو جان لے اور اس پر عمل کر لے انشاءاللہ وہ بنیادی طور پر مسلمان تو ہو گیا. اب تھوڑا سا دین کی سمجھ اس طرح پیدا کرے کہ دین جاننے والوں کے پاس بیٹھا کرے. اللہ نے اپنا دین سیکھنا بہت آسان رکھا ہے. جس طرح دین آسان، اسی طرح اللہ نے اپنا دین سیکھنا آسان رکھا. اس درجے دین سیکھنا آسان ہے کہ دین سیکھنے کے لیے تو لٹریسی کی بھی ضرورت نہیں. مجھے بتائیے دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جس کو سیکھنے کے لیے لٹریسی کی بھی ضرورت نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معجزہ اور یہ کارنامہ کر کے دکھایا کہ ہزار تعداد میں ایسے علماء پیدا کر دیے جو الٹریٹ تھے،
اور انہوں نے پورے ملکوں کو دین سکھایا، پورے ملکوں کو دین سکھایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ ایک منظم اسلامی مملکت قائم ہوئی اور بڑے بڑے ممالک اسلام کے تحت آئے، تو حضرت عمر کو کچھ نہیں کرنا تھا، انہی الٹریٹس کو حضرت عمر نے کہا تم فلاں ملک میں جاؤ، تم وہاں کے معلم ہو، تم فلاں ملک میں جا کر دین سکھانے والے ہو۔ وہ الٹریٹ ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر، صحابہ کے علماء کے پاس بیٹھ کر ان کی دین کی سمجھ ایسی ہو گئی تھی کہ بعد کے زمانوں میں دین کی اتنی گہری سمجھ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ نے آسان رکھا ہے، صحیح دین جاننے والوں کے پاس بیٹھا جائے۔ اور میں تو بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور کہا بھی کرتا ہوں، ہم لوگوں کے زمانے میں تو بہت آسانی ہو گئی۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ملتا ہو جو بالکل ہی الٹریٹ ہو، شاید ہی کوئی ملتا ہو۔ بنیادی پڑھنا تو تقریباً ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی تیار کرا دی ہیں، ہر زبان میں دین کا لٹریچر موجود ہے۔ کسی معتبر عالم سے فون سے معلوم کر لیجئے۔ آپ سب لوگ القرآن انسٹیٹیوٹ سے کچھ نہ کچھ رابطے میں آ گئے ہیں، اس رابطے کو غنیمت جانیے۔ ان کے پاس اچھا سا اسلامی لٹریچر موجود ہے، فون کیجئے، ڈاک سے منگا لیجئے، جائیے جا کر قرآن لے لیجئے، قرآن کا ترجمہ لے لیجئے۔ ان حضرات کا بڑا مبارک مشن ہے کہ قرآن سمجھانا ہے ہر ایک کو۔ اب آپ بتائیے، ہم سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ بھی پڑھ لیں گے، وہ بھی پڑھ لیں گے، وہ بھی پڑھ لیں گے، قرآن بھی تو پڑھ سکتے ہیں بھائی۔ قرآن کا ہندی میں ٹرانسلیشن موجود ہے، انگریزی میں ٹرانسلیشن موجود ہے، کسی بھی زبان میں لیجئے، قرآن پڑھیے، معمولی سی مختصر سی کوئی تفسیر پڑھیے، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ ہر آدمی کی آنکھیں کھل جائیں، کرے ایسا علم، بھلائی کی ایسی دریافت، اچھائی کی ایسی تعلیم، دل کا ایسا نور، انسان کو اندر سے پاک کر دینے والی ایسی کتاب بھی دنیا میں ہو سکتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس کسی نے قرآن پڑھا اس کو اندازہ ہوا کہ قرآن پڑھے بغیر تو قرآن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی اونچی کتاب ہے۔ ان حضرات کے یہاں اور ان کی زیر نگرانی قرآن سمجھانے کے بڑے اچھے کورسز بھی چلتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ قرآن کا پورا سلسلہ ہے، وہ صرف قرآن سمجھانے کا سلسلہ نہیں ہے، اس کے ذریعے ایسی عربی آ جاتی ہے کہ آپ کو دعائیں سمجھ میں آنے لگیں گی، نماز سمجھ میں آنے لگے گی۔ میں جانتا ہوں چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کہ مجھے عربی آتی ہے، میں جانتا ہوں کہ دنیا میں کوئی دولت اتنی بڑی دولت نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں مانگتے وقت دعا سمجھ میں آئے۔ جب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگتا ہے اور اس کی لذت نصیب ہوتی ہے تو اپنی قسمت پر رشک آتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کا کیسا بڑا احسان ہے۔ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، آیتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، خدا کی نشانیاں سمجھ میں آ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سمجھ کر مانگنے کی توفیق مل رہی ہے۔ میں نے تو نہ جانے کتنے مردوں اور عورتوں سے کہا کہ بھائی انڈرسٹینڈنگ قرآن کی اگر چند مہینے بھی سیکھ لو، پورا نہ بھی کرو، تب بھی تم کو دنیا کی بیش بہا دولت مل جائے گی۔ تو ان پروگراموں سے، ان کاموں سے مسلسل جڑنے کا ارادہ کیجئے۔ دوسرا کام، خود علم حاصل کیجئے، جو حاصل کیا اس سے آگے بڑھیے، آگے کے کورسز سے جڑیے، رابطہ رکھیے۔ اس کے بعد دوسری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ حضرات کے پاس اب ایک امانت پہنچی ہے، ہماری بہنوں کے پاس بھی، ہمارے بھائیوں کے پاس بھی۔ آپ نے دین کا بنیادی علم حاصل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ضروری علم جب کسی نوجوان کو، کسی باہر سے آنے والے دیہاتی کو، کسی قبیلے کے لڑکے کو، کسی کو سکھا دیا کرتے تھے تو کہتے تھے جاؤ اب اپنے گھر والوں کو سکھانا، اپنے گاؤں والوں کو سکھانا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہا، حدیث میں ان کا نام آتا ہے، دو بھائی آئے تھے اور ان کے ساتھ سب نوجوان آئے تھے، لڑکے اور عجیب بات تھی، سب کی نئی نئی شادیاں ہوئی تھیں، آئے تھے دین سیکھنے کے لیے مدینہ طیبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہر چیز جو تھی وہ بہت نیچرل طریقے پہ ہوتی تھی۔ آپ نے مسجد میں ٹھہرا دیا اور کہا کچھ نہیں،
کوئی کورس نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، بس میرے ساتھ رہو، میں ضروری باتیں بتاتا رہوں گا، تم مجھے دیکھ دیکھ کے دین سیکھ لینا۔ کچھ دن وہ رہے، کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو بیویاں یاد آنے لگیں، نئی نئی شادیاں ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ لڑکے آئے ہیں ابھی ابھی نئی نئی شادیاں کر کے، ان کو گھر یاد آ رہا ہے۔ حضور نے پوچھا بتاؤ گھر یاد آ رہا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم سب نوجوان ہیں اور اتفاق سب کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں، نئی نئی، گھر یاد آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کافی ہے جتنا تم نے سیکھ لیا، اب جاؤ اور اپنے علاقے میں یہ علم پھیلانا۔ اب آپ سب کے پاس یہ امانت ہے، یہ کتاب، یہ کم علم نہیں ہے، یہ کم علم نہیں ہے۔ اتنے علم سے نہ جانے کتنے لوگ اللہ کے ولی بن گئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اتنے علم سے اللہ کے ولی بن گئے ہیں۔ بس اس پر عمل کیجئے اور اس کو دوسروں کو سکھانے کی کوشش کیجئے۔ یہ کتاب یا کوئی اور بنیادی دین کی کتاب لے لیجئے، گھر میں تعلیم کیا کیجئے۔ ہر گھر یہ اصول طے کر لے کہ 24 گھنٹے میں چاہے 5 منٹ دین کی کوئی کتاب ہمارے ہاں ضرور پڑھی جائے گی۔ ایک بات بہت ضروری آپ لوگوں سے میں عرض کرتا ہوں، بہت غور سے اس کو یاد رکھیے گا۔ یہ جو دین ہم پڑھتے ہیں اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری معلومات پیدا ہوتی ہیں، اس سے معلومات آتی ہیں، معلومات بڑھ جاتی ہیں، ہم دین جان جاتے ہیں۔ لیکن جاننے کے بعد ہم جب دوبارہ پڑھتے ہیں، تبارہ پڑھتے ہیں، چوبارہ پڑھتے ہیں، اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، زبان سے سناتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر دوبارہ پڑھتے ہیں، تو اس سے دل میں ایمان اور یقین اور اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، جنت کا یقین پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، نیک اعمال میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو دل کا فائدہ ہے، یا آپ اسی کتاب کو جتنی بار پڑھتے جائیں گے وہ فائدہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہر لڑکا یہ کوشش کرے کہ ہم اس کتاب کو دوسروں کو بھی پڑھانا ہے، ہم اس کو اپنے گھروں کو پڑھانا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور کتاب۔ میں اکثر ایک کتاب کا مشورہ دیا کرتا ہوں، ایک بڑی مختصر سی چھوٹی سی کتاب ہے، اسلام کیا ہے نام کی، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، 200 صفحے بھی نہیں ہیں، اور پاکٹ سائز سے کچھ بڑا سائز ہے۔ اسلام کیا ہے نامی یہ کتاب پورا ضروری دین سکھاتی ہے، بلکہ بعض بڑے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اکیلی یہ کتاب کسی انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ چھوٹی سی کتاب لے لیے، یا کوئی اور چھوٹی سی کتاب، یا قرآن کی کوئی تفسیر، یا قرآن کا کوئی ترجمہ، روزانہ گھر میں 5 منٹ 10 منٹ اس کی تعلیم ہو، آس پاس کے مردوں سے کہہ دیا جائے، عورتوں سے کہہ دیا جائے، لڑکیوں سے کہہ دیا جائے فلاں وقت 5 منٹ کے لیے آ جایا کرو، ہمارے گھر میں فلاں کتاب کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کے، جن لوگوں کے پاس علم ہے، اب یہ امانت ہے، اور یہ اللہ کے یہاں اس امانت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے میں تقریر کی، اور مدینے میں یمن کے لیڈرز آئے ہوئے تھے، یمن کے قبائل کے لیڈر، اشعر اور دوس وغیرہ کے قبائل کے لیڈر آئے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تقریر کی اور اس میں فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں کو دین کا علم نہیں ہے، اگر وہ جن کے پاس دین کی ضروری معلومات ہیں ان سے دین نہیں سیکھیں گے تو سوچ لو میں اللہ سے دعا کر کے ان کو عذاب دلواؤں گا۔ جن لوگوں کو دین کا ضروری علم نہیں ہے، اگر وہ دوسرے اپنے بھائیوں سے دین کا ضروری علم حاصل نہیں کریں گے تو میں اللہ سے دعا کر کے ان کو عذاب دلواؤں گا۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جن لوگوں کو دین کا ضروری علم ہے اور آپ کو اس کتاب کے ذریعے دین کا ضروری علم حاصل ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے پاس دین کا ضروری علم ہے وہ دوسروں کو سکھائیں، ورنہ میں اللہ سے دعا کر کے ان کو عذاب دلواؤں گا۔ یہ امانت ہے ہم سب پر، ہم جتنے لوگوں کے پاس دین کا علم ہے اب ہمارے پاس امانت ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عزیز بچوں، بچیوں، دین کا علم سیکھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا بندہ یا بندی دین سیکھنے کے لیے کچھ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اتنی محبت فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اور میری یہ بندی دین سیکھنے کے لیے چل رہی ہے، اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دو، اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دو۔ پھر اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے فرمایا، جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اور فرشتوں کی نگاہ میں اس بچے، اس لڑکے، اس لڑکی، اس مرد یا عورت کا ایسا مقام ہوتا ہے، اور فرشتے اتنی محبت کرتے ہیں کہ لپک لپک کے آتے ہیں اور پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، محبت کی وجہ سے طالب علم کے لیے۔ آپ جب دین سیکھنے جاتے ہیں اور جاتی ہیں تو ہمارے دلوں میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ کتنے ثواب کا کام اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنے کی جو فضیلت اور جو ثواب ہے یہ جب ہی ہے جب آدمی باقاعدہ عالم بنے، مدرسے میں داخل ہو، قرآن اور حدیث پڑھے۔ یقیناً قرآن اور حدیث پڑھنا، عربی سیکھنا، دین کی اونچی تعلیم حاصل کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ جو اللہ اور اس کے رسول نے علم حاصل کرنے کا ثواب بتایا ہے، اس سے دین کی بنیادی معلومات سیکھنے والے لوگ بھی محروم نہیں ہیں، بالکل انشاءاللہ ہم سب کو یہ ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں سے کہا، کسی نے اگر سورہ بقرہ سیکھ لی تو اس نے ساری دنیا کی سب سے بڑی دولت سے زیادہ دولت کما لی۔ تو دین سیکھنے کی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرما دے، بہت ثواب کی بات ہے۔ اور ثواب کا معاملہ یہ ہے بھائیوں اور بہنوں کہ ثواب تو ہمیشہ کی زندگی کی دولت ہے، ہمیشہ کی زندگی کی دولت ہے۔ اس کا تو بعض بڑے علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ اس کو تو وہی سمجھ سکتا ہے جو جانتا ہے کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ دنیا کی زندگی تو تمہارے لیے تھوڑے دنوں کے رہنے کا مزہ ہے، اور اکثر لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، اور فرماتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو جو کرنسی وہاں کام آنے والی ہے وہ اصل دولت ہے، اور جو یہاں کام آنے والی ہے وہ تو بہت تھوڑی سی دولت ہے۔ جو کرنسی وہاں کام آنے والی ہے، بعض بزرگ اس کی مثال دیا کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو جو پڑھا لکھا نہ ہو، جانتا نہ ہو کچھ کہ چیک کیا چیز ہوتی ہے، اس کو جا کر دیجئے آپ 50 کا نوٹ تو بڑی خوشی خوشی لے لے گا، اور اس کو آپ ایک چیک دیجئے 10 کروڑ روپے کا تو وہ کہے گا یہ کیا لیں گے ہم، وہ تو 50 کا نوٹ دو، ابھی جا کے چائے پی لیں گے ہم۔ اس کو 50 کے نوٹ کی قدر ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتا کہ یہ 10 کروڑ کا چیک کیا چیز ہے۔ لیکن جو آدمی جانتا ہے کہ چیک کیا ہوتا ہے، اور بینک یہ جا کر بینک میں جا کر ڈپازٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، وہ 50 کا نوٹ کیا ہزاروں 50 کے نوٹ کو ایک طرف پھینک کر وہ چیک لے لے گا۔ تو بالکل یہی مثال ہے ثواب کی کہ جو جانتا ہے اور جس کو ایمان اور یقین ہے وہ جانتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ثواب کے کام کی کیسی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شوق نصیب فرمائے دین کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی۔ یتلون کتاب اللہ آناء اللیل و آناء النہار، تو تلاوت ضرور کرنی ہے لیکن قرآن سمجھ کر بھی پڑھنا ہے۔ مثلا ہم سب بھائی بہن یہ کر لیں کہ ہم روزانہ کسی ایک وقت 2 صفحے صرف قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں گے۔ 2 صفحے پڑھنے میں کتنے منٹ لگیں گے؟ 5 منٹ لگیں گے، اور کچھ دنوں میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور جب بار بار ہم اور آپ قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں گے تو قرآن میں اپنے کلام میں اللہ نے ایک طاقت اور تاثیر رکھی ہے، دل میں ایمان پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا، نور پیدا ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور ان چیزوں کے نتیجے میں زندگی سنورے گی، برے اخلاق چھوٹیں گے، بری عادتیں چھوٹیں گی،
گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو ہم لوگوں کا مرض ہے کہ گناہ نہیں چھوٹتے، کیوں نہیں چھوٹتے؟ اس لیے نہیں چھوٹتے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ڈرانے اور ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے کی جو سب سے طاقتور چیز رکھی ہے قرآن مجید، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ گھروں میں گناہ عام ہیں، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، جھوٹ بولا جا رہا ہے، خیانتیں کی جا رہی ہیں، ناجائز مال کمایا جا رہا ہے، بیویوں پر شوہر ظلم کر رہے ہیں، شوہروں کے ساتھ بیویاں زیادتیاں کر رہی ہیں، بھائیوں اور بہنوں میں تعلقات اچھے نہیں ہیں، خیانتیں عام ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو حق نہیں دے رہے۔ جس گلی میں چلے جائیے وہاں خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے عذاب بن گئی ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سکون کی فضا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ جو دل کو پاک کرنے والی چیز تھی، یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین، اس سے تعلق نہیں ہے۔ اور دلوں کو گندا کرنے والی چیز، دلوں کو گندا کرنے والی چیز یعنی دنیا اور اس کی محبت، اس میں ہر وقت کی مشغولیت ہے، تو جو کچھ ہونا چاہیے وہی ہو رہا ہے۔ اس لیے میری بھائیوں اور میری بہنوں، دین کا علم حاصل کرنے کا ہم سب ارادہ کریں۔ اور آخری بات مجھے ایک اور عرض کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایسا دور آنے والا ہے، ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں دین کو اچک لینے اور برباد کرنے والی چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اور اس کو حدیث کی زبان میں فتنہ کہتے ہیں۔ حدیث کی زبان میں فتنہ ایسے حالات کو یا ایسی صورتحال کو کہتے ہیں جس سے انسان کا دین آزمائش میں پڑ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کام ضرور کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کو ایمان لانے کے بعد فتنے کی سچویشن سے ضرور ہم اس کا سامنا کرواتے ہیں، اس کو اس میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پچھلی امتوں میں بھی ہمارا یہ طریقہ تھا اور اس امت میں بھی ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہر ایمان لانے والے کو ایسی کسی سچویشن میں ہم ڈالتے ہیں کہ اس کے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ وہ سچویشن ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے اور خطرناک ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سچویشن اچھے حالات کے ذریعے بھی آتی ہے اور برے حالات کے ذریعے بھی آتی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی اچھے حالات کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی برے حالات کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی مصیبت آئے گی، کبھی مال کی ریل پیل ہوگی، اور یہی آزمائش ہو جائے گی کہ تم اس ریلے میں بہہ جاتے ہو اور ایمان چھوڑ دیتے ہو اور تقوی چھوڑ دیتے ہو اور اللہ کے باغی اور سرکش بن جاتے ہو، یا اس کے باوجود اللہ کے عبد اور اس کے بندے رہتے ہو اور اس کی اطاعت والے راستے پہ رہتے ہو۔ اور پھر اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حالات آ جائیں گے کہ لوگ ایمان چھوڑ کر مرتد ہوں گے، اپنا دین پیسوں کے اور دنیا کی چند کوڑیوں کے عوض میں بیچیں گے۔ حضور نے فرمایا فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ ایسے حالات آئیں گے، ایسے فتنے آئیں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارى الفتن تقع خلال بیوتکم مواقع القطر، جیسے بارش کی بوندیں برستی ہیں اس طرح مہ کی طرح برس رہے ہیں فتنے تمہارے گھروں میں، اور میں اپنی آنکھوں سے گویا دیکھ رہا ہوں۔ ایسے حالات آئیں گے۔ بتائیے ایسے حالات آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ حضور نے فرمایا ایسے حالات آئیں گے کہ صبح کو اچھا بھلا کوئی شخص ایمان والا ہوگا، شام تک وہ اپنا دین چند پیسوں کے لیے بیچ چکا ہوگا، کافر اور مرتد ہو چکا ہوگا، اور شام کو اچھا بھلا ایمان والا ہوگا اور صبح تک اس کے دین کا جنازہ نکل چکا ہوگا اور اس نے پیسوں سے اپنے دین کا سودا کر لیا ہوگا۔ ایسے حالات آئیں گے اور آ رہے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے کر رہے گا، اور مسلمانوں کے اندر جو گندا مال ہے وہ الگ کرے گا، جو پاک صاف اور سچا ایمان والا مال ہے وہ الگ کرے گا۔ یہ اس کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو اسی طریقے سے ساری بھیڑ ایک ساتھ چلتی رہے گی؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اس طریقے سے نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ پاک صاف کو الگ کرے گا اور گندے کو الگ کرے گا. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، ایمان کے لیے خطروں کا ایسا دور آ چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک علاج بتایا ہے، اور گویا یوں کہیے کہ پریکاشنز بتائے ہیں. یہ بتایا ہے کہ ایسا دور جب آئے گا تو تم کو کیا کرنا چاہیے. فرمایا اسی حدیث میں جس میں آپ نے فرمایا کہ صبح کوئی مومن ہوگا، شام کو کوئی کافر ہوگا، اسی حدیث میں حضور نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم الی آخر الحدیث. حضور نے فرمایا وہ فتنہ آنے سے پہلے اور تمہارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو اس سے پہلے تم نیک اعمال کا اہتمام کر لو. جو نیک اعمال کا اہتمام کرے گا، نماز کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، سچائی کا اہتمام ہو، صدقے کا اہتمام ہو، غریب کی مدد کا اہتمام ہو، پڑوسی کی مدد کا اہتمام ہو، رحم کھانے کی صفت اپنے اندر پیدا کی جائے. جو نیک اعمال کا اہتمام کرے گا، ان نیک اعمال کے نتیجے میں ایمان دل میں راسخ اور مضبوط ہوگا، اور آزمائشوں اور امتحان میں تم پھر کھڑے اترو گے اور اترو گی. اور جو لوگ نیک اعمال کی فکر نہیں کریں گے، مسلمان ہیں لیکن دن رات ایسے ہی گزر رہے ہیں جیسے بے ایمان والے کے اور ایمان نہ رکھنے والے کے گزر رہے ہوں. نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ صدقے کا اہتمام، نہ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، نہ جھوٹ سے پرہیز، نہ خیانت سے پرہیز، نہ ظلم سے پرہیز، نہ حق مارنے سے پرہیز. ایسے لوگوں کے گناہ ان کے دلوں کو سخت کرتے جائیں گے اور دلوں کے اوپر کالا سیاہ بادل چھاتا جائے گا اور کور چھاتا جائے گا. اور یہ سب حدیث میں باتیں بتائی گئی ہیں انہی فتن کے سلسلے میں. میں اگر صرف فتن کی حدیثیں سناؤں تو بہت دیر ہو جائے گی. حضور نے فرمایا یہ فتنے اگر کوئی فکر نہیں کرے گا نیک اعمال سے اپنے دلوں کی صفائی کی تو یہ فتنے دل پر کور بن کر چھا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کوئی اچھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایمان سمجھ میں نہیں آئے گا، اور آدمی کا پاؤں ہدایت اور اسلام کے راستے سے ہٹ کر کفر اور ارتداد کے راستے پر پڑ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدم رکھے، خاتمہ ایمان اور اسلام پر نصیب فرمائے، ہماری آخرت میں ہم کو سرخرو کرے، دنیا میں ہمیں عافیتوں کے ساتھ اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو، سارے پارٹیسپینٹس کو مبارکباد، اس کو ارینج کرنے اور اس کام کو کرنے والوں کو مبارکباد. اور آئندہ کے لیے آپ سب سے یہ درخواست اور اپیل کہ یہ سفر جاری رہنا چاہیے، علم مزید حاصل کیجئے، عمل میں بھی ترقی پیدا کیجئے. اس عمل کو اپنے خاندانوں میں، گھروں میں اور اپنے محلوں میں اور جاننے والوں میں پھیلائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب بچیوں کو، بچوں کو دین کا داعی و مبلغ بنائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بنائے، اور حق کا گواہ بنا کر دنیا میں زندہ رکھے.